السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کی عدت کیس میں سزا معطلی کی متفرق درخواستیں خارج کر دی ہیں اور ٹرائل کورٹ کی 7 سال کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ تحریک انصاف جو اس کیس میں اپیلیں منظور ہونے کے حوالے سے کافی پر امید تھی، اب اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا کہہ رہے۔ جو فیصلہ آیا ہے عدت کیس میں سسپینشن کے حوالے سے، وہ جج صاحب نے منظور نہیں کیا۔ قانون اور جسٹس کا تقاضا تھا، جس کیس میں کسی قسم کا کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں اور یہ کیس ایک خاوند اور بیوی کے درمیان ہے، اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، ویپنائز کیا گیا اور سزا آج معطل نہیں ہوئی۔ ہم لوگ اپنا قانونی حق رکھتے ہیں، اس کو ہم لوگ ہائی کورٹ میں بل فور چیلنج کریں گے۔ اسلام آباد میں زیر سماعت ایک اور مقدمے پر بھی آج سب کی نظر تھی اور وہ ہے مخصوص نشستوں کا کیس، جس میں جسٹس منیب اختر کے ریمارکس کافی اہم ہیں کہ یہ ایک امیدوار کی بات نہیں، تحریک انصاف کی بات ہے جو قومی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو کہا کہ آپ کو نشان نہیں ملے گا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا، لیکن ایسا نہیں کہا کہ تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کر دے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہوا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے اہم پارٹی کو الیکشن سے نکال دیا۔ اب انتخابی نشان کا فیصلہ دینے والا بینچ آپ کو خود بتا رہا ہے کہ آپ کی تشریح غلط تھی۔ آج کی سماعت میں سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ تحریک انصاف نے اس کیس میں فریق بننے کی درخواست کی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس پر اگلی سماعت میں بات ہوگی۔ انہی تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدت کیس کا جیسے ہی فیصلہ آیا، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو یہ آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کو اس میں ریلیف مل جائے گا، اور بڑی امیدیں تھیں تحریک انصاف کی کہ ریلیف ملے گا اور عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو جائے گی، لیکن رہائی بھی نہیں ہوئی اور کارکنوں کو بڑی مایوسی ہوئی، اور وہ آج بڑے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قیادت سنجیدہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو باہر لانے میں۔ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو وہ قیادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو آج کے فیصلے سے پہلے چند دن کے بیانات بھی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں یا ان کے پاس لوگ آتے ہیں جی، جو انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ملک میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ 5 سال کے لیے عمران خان صاحب اندر رہیں۔ ہاں، اس کے بعد پھر ایک اور صاحب جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو ہم باہر نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر جب حکومت کے 2 اہم ترین لوگ یہ کہہ رہے ہوں جو کابینہ کا حصہ بھی ہوں جی، کہ جناب ہم نے ایک خاص شخص کو باہر نہیں آنے دینا، تو اس کے بعد تو پھر دستور کو لپیٹ کے رکھ دینا لیکن چاہیے۔ وزیر اعظم مذاکرات کی بھی تو آفر کر رہے ہیں نا۔ وزیر اعظم، چلیے وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ ہاں۔ آپ دیکھیے کہ اصل بات پہلے حکومت یہ کہہ رہی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے، ہاں، تو ہر شخص کو غم و غصہ ہر شخص کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو عمران خان سے ہمدردی ہے یا کسی کو نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت کسی بھی ایک شخص کے بارے میں یہ کہے کہ ہم اس کو اندر رکھیں گے، ہاں، تو آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دستور کو تو لپیٹ دیا، دستور کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، کیونکہ دستور تو آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ میرا اور اسٹیٹ کا معاہدہ یہ ہے کہ آپ یعنی ریاستی قوت کے زور پہ مجھے بغیر مقدمہ چلائے بند نہیں کریں گے، اور بغیر مقدمہ چلائے میری آزادی، جتنی بھی آزادیاں دستور نے دی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سلب نہیں کریں گے۔ تو جب آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہو اور اس کے بعد یہ فیصلہ آئے تو پھر ظاہر ہے غم و غصہ بنتا ہے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف میں کا اس میں کچھ زیادہ قصور نہیں ہے، اچھا، نہ اس کے لیڈرز کا۔ دیکھیے، کارکنوں کا غم و غصہ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کیا کرے۔ تحریک انصاف کیا کرے، یہ ہم لطیف کھوسہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، سینئر قانون دان بھی ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب، بڑی امید تھی کہ آج خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا اس کیس میں، لیکن نہیں مل سکا، اور جس طرح سے ہم پچھلے کچھ دنوں میں حکومتی بیانات سن رہے تھے کہ خان صاحب کو تادیر اندر رکھنا مقصود ہے، تو کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ تو تحریک انصاف اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف تو کیا، قوم ساری اور دنیا ساری میں جو ہمارے پیارے مذہب کو بدنام کیا گیا ہے اس عدت والے کیس سے، اور 52% عورتیں جس اشتعال میں اس کیس کی وجہ سے ہیں، اور جب انہوں نے 1 ہفتہ پہلے
8 फरवरी के इलेक्शन से सजा करवाई तो उसका रिएक्शन भी इन्होंने देख लिया। ये शर्मनाक केस, शर्मनाक हद तक ये केस जो है कायम किया गया है और इसमें सजा भी, और ये जो है जिस अंदाज से एस्टैब्लिशमेंट ने इंटरफेरेंस की है वो उसका तो 6 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़ा वाज़ेह लिखा है। और न सिर्फ ये बल्कि सारे, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकी हाई कोर्ट से भी जब उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी तो सारे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स ने कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है हमें मुदाखलत कर रही है और ये इंसाफ के रास्ते में ये रखना अंदाजी कर सरदार रही है। साहब हो, तो मैंने आपको सरदार साहब कह दिया है, आप देखें। सरदार साहब ये बताइए कि क्या मैं आपको सरदार साहब कह सकता हूँ ना? कोई इसमें तौहीन अदालत का पहलू तो नहीं है ना? टीवी प्रोग्राम में तो कह सकते हैं। नहीं अच्छा, क्योंकि आपको हम सारी इतने सालों से सरदार साहब ही कहते हैं। देखें, मेरा तो हसब नसब जद नस्ल का ये मसला है। उनसे पूछें वो काजी कैसे बन गए, जो अपने आप को माशाल्लाह काजी साहब। सरदार साहब इन मामलात पर हम इन मामलात पर नहीं बात सरदार करें, हमें बहुत डर आज लगता जो है। कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, आज ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की गलत फहमी से या इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से मामला इस तरह रुख पे गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रही बल्कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन गई। अब ये बताइएगा कि आपको यहाँ से किस तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, एक बात तो ये है कि ये जो फैसला था माशाल्लाह काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बल्ला छीनने का 11:30 बजे रात को ये फैसला सुनाया गया। मैं खुद उम्मीदवार था, हम सारे मखमसे और कशमकश में थे। हमने पहले जो है बल्ले का निशान मांगा तहरीक इंसाफ कह के, उसके बाद जो है वो बल्लेबाज का जो है कोई हुआ, उनको उठा लिया गया, एस्टैब्लिशमेंट ने उठा लिया और उसके बाद उससे जो है टीवी में लेके आए और इलेक्शन कमीशन ने कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया माशाल्लाह ये कि बल्ला जो है वो इनको नहीं मिल सकता, तो उसके बाद इन्होंने आज़ाद हमें ठोक के तो कर दिया, किसी को जो है बैंगन दिया, किसी को जो है वो दिया, लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के अवाम की। हाँ। जी बिल्कुल, आफरीन है पाकिस्तान के अवाम पर। मैं यकीन करें कि यहाँ मैं अपने हल्के में बैठा हुआ हूँ, ये पाकिस्तान का दिल है। जो मेरा हल्का है ये लाहौर का दिल है, यानी इसमें कैंट आता है, इसमें डिफेंस आता है, इसमें वॉल्टन आता है, इसमें आरे बाजार आता है, इसमें अपर माल से सारा ये आता है। तो ये जो है आप यकीन कीजिएगा, मुझे कोई ना तो जलसा करने दिया गया, ना जुलूस निकालने दिया गया, ना कैंपेन करने की इजाजत थी। लोग ढूंढते हुए आ रहे थे कि आपका सिंबल क्या है, और इसी तरह लोगों ने सारे पाकिस्तान में सिंबल ढूंढते हुए उन्होंने बल्ले का निशान को वोट नहीं दिया, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। और ये बहुत बड़ा जुल्म था। मैंने चीफ जस्टिस को कहा कि मैंने कहा जी ये आपका फैसला, ये उन फैसलों में, मैंने ये अदालत में कहा, मैंने कहा जी ये उन फैसलों में शुमार होगा जिसने पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रखी है। तो आपने जमहूरियत का आज कत्ल कर दिया है। अच्छा लतीफ कोसा साहब, आज अदालत में इस एक पॉइंट पर बहस हुई, बहुत ज्यादा जजेस ने क्वेश्चंस किए इस मामले पर। वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले की गलत तशरीह की। अगर इस मामले पर जजेस का कंसेंसस होता है और फैसले में ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, उसने गलत तशरीह की इसलिए ये मामलात पेश आए, तो उसके असरात क्या होंगे और उससे तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा? देखें, मेरे ख्याल में यही सेफेस्ट कोर्स यही है, बजाय इसके कि अपने चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम वो लगाए कि जी आपने फैसला गलत किया और उसको जो है मौका मिल गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गलत तशरीह करने का। देखें, एक बड़ा वाज़ेह प्रिंसिपल है कि फॉर एनी फॉल्ट, यानी कोई गलती अदालत की या किसी इदारे की गलती की वजह से आप किसी शहरी या किसी सियासी जमात को सजा नहीं दे सकते। ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत को सजा दी गई है, ये बुनियादी तौर पर आइन की नफी की गई है, ये बुनियादी तौर 25 करोड़ अवाम को
جو حق کے جو رائے دہی تھی اس سے مانے کرنے کی سازش کی گئی ہے. اتنا گھنونا یہ جرم ہے, آپ یقین کریں کہ یہ سارے ریاست کے ڈھانچے کو منہدم کر دیتا ہے اور یہ آئین کی نفی کرتا ہے. یہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن, اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا آرٹیکل 6 کے ذائچے میں اور زمرے میں. تو اس میں سیفسٹ کورس یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پر یہ ڈال کر اور یہ جمہوریت کو بچائیں, آئین کی روح کو بحال یہ کریں, بتائیے گا کیونکہ آئین میں ریاست عوام ہے. جی سردار صاحب, اور عوام کی حق حکمرانی آرٹیکل 7 میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع آئین میں عوام کو حق حکمرانی حاصل ہے. آرٹیکل 7. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو فیصلہ تھا جس کے تحت عوام کے ساتھ جی بلے کا نشان واپس لیا گیا یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق سپریم کورٹ نے کر دی, تو اب اس کی نظر ثانی ابھی اس کی جو ریویو ہے پٹیشن وہ پڑی ہوئی ہے کورٹ میں, لیکن اس بینچ میں اس کے اوپر کافی ساری ڈسکشن ہو چکی ہے. حتیٰ کہ ایک موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جناب آپ کو تو اس بینچ نے خود بتا دیا کہ آپ نے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی تھی. تو وکیل نے کہا نہیں جی ابھی یہ ریمارکس کی صورت میں آیا. لیکن خیر جو کچھ بھی اس کی کاروائی ہے, کیا اس کے بعد نظر ثانی پٹیشن کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے؟ کیا اس کو قاضی فائز عیسیٰ سن سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ انہوں نے اس کو سینکٹیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے سربراہی میں, اس کے بعد تو یہ ہے کہ وہ خود سننا بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اور ویسے بھی تغافل عارفانہ ذرا دیکھیں, کہتے ہیں اس کی نظر ثانی نہیں کی. او بھائی نظر ثانی پینڈنگ ہے, آپ ہی کے پاس ہے, آپ اگر نہیں سننا چاہتے یا اس پہ آپ فکسیشن برانچ کو فکس نہیں کر رہی ہے, لگا نہیں رہی ہے, تو وہ ہمارا قصور تو نہیں ہے. ہم تو درخواستیں دے دے کے تھک گئے کہ اس کو پہلے سنا گئے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, بالکل 13 جج جو بیٹھے ہوئے ہیں, 13 جج صاحبان سپریم کورٹ کے, وہ کسی بھی فیصلے کو, کسی بھی سابقہ فیصلے کو وہ جو بالکل ری وزٹ کر سکتے ہیں. اچھا. اس کو مسترد کر سکتے ہیں, اس کو بیڈ لا لکھ سکتے ہیں کہ یہ آئین کے اور قانون کے متصادم ہے اور ہم اس کو اپروو نہیں کرتے. اچھا. تو اس لیے آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس ریویو کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اگر اسی میں فیصلہ کر دیا 13 جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے, کیونکہ یہ فل کورٹ ہے. اب 3 جج صاحبان تو بعد میں ہم نے, چونکہ میں اس پارلیمانی کمیٹی فار اپوائنٹمنٹ آف ججز کا میں حصہ بھی ہوں, رکن بھی ہوں اس کا, تو ہم نے یہ کیا ہے ان کو, ان 3 جج صاحبان نے لیا. اب 17 جج مکمل ہو گئے ہیں, لیکن 13 جج صاحبان جو سن رہے ہیں وہ کسی بھی فیصلے کو جو ہے وہ پابند نہیں ہے جو سابقہ ہو چکا, اور اس کو ری وزٹ کر سکتے ہیں, اس کو مسترد کر سکتے ہیں, اس کو ڈس اپروو کر سکتے ہیں. تو اس لیے مجھے کوئی جو ہے اس میں ریزرویشن نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس فیصلے کو بھی یہ سپریم کورٹ مسترد. اچھا اگر زیادہ سے زیادہ نہیں کرے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ جی اس کو اس کی تشریح غلط کی ہے, وہ اپنے اوپر ڈالنے کی بجائے الیکشن کمیشن پر الزام سارا ڈال دیں گے. اچھا لطیف کوزہ صاحب, اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو. آج کے جو کیس کا فیصلہ ہوا ہے اس میں اب کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کی اب کوئی امید نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کے کارکن بڑے مضطرب ہیں. اور دوسری طرف ہم پچھلے کچھ دنوں میں بیانات بھی ایسے سنتے رہے ہیں, پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں, باغی گروپ کی بھی خبریں آ رہی ہیں سامنے. نہیں دیکھیں, میں خود کہتا رہا ہوں کہ 27 جون کو انشاءاللہ عمران خان اور بشرا بی بی باہر ہوں گے, اور میں خود یہ کہتا رہا ہوں. دیکھیں عدت کا کیس اتنا شرمناک ہے کہ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی بشرا بی بی کو یا عمران خان کو جیل میں رکھنا جو ہے یہ بالکل نہ صرف انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے, آئین کے منافی ہے, شرع کے منافی ہے. قانون 1400 سال میں ایسا نہیں ہوا ہے. دنیا اس میں مذاق بن رہا ہے, اور ہماری 52% جو آبادی ہے مستورات کی وہ بڑے مضطرب ہیں, اضطراب کی کیفیت میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک گھنونی جو انہوں نے حرکت کی ہے, جس نے بھی کی ہے, کہ مانکا صاحب کو, خاور مانکا کو جا کے کھڑا کر دیا. دیکھیں میں خود ایک وکیل ہوں اور شاید ان ساروں سے زیادہ سینئر ہوں جو سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ کبھی ہوا نہیں ہے. ہم تو فیصلہ سننے بھی نہیں جاتے ہوتے. جج صاحب آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, اگر ریزرو ہوا ہو فیصلے کے لیے, وہ آ کے فیصلہ سنا دیتے ہیں. دیکھیں بحث و تمیز ختم ہو چکی تھی, اس میں دلائل ختم ہو چکے تھے, وکلاء نے, دونوں فریقین نے جو بھی کہنا سننا تھا وہ سن چکے تھے, کہہ چکے تھے. وہاں ایک ڈرامہ کریٹ کرنا خاور مانیکا کا, مسلم لیگ نون کے ساتھ 2-4 وکیلوں کو لا کر گول گپاڑا کرنا. تو کھوسا صاحب اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس سٹیج پہ کیا کیس ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا, اور اگر ٹرانسفر کیا گیا تھا تو تحریک انصاف سے چیلنج نہیں کر سکتی تھی؟ نہیں, کیا کریں, مجھے بتائیں کیا کریں, کس کے پاس جائیں؟ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہوتا ہے, یہ ہمیں تو نوٹس بھی نہیں دیا. یہ چیف جسٹس کو ایک مراسلہ لکھ رہے ہیں وہ جج صاہب. پہلے تو دیکھیں نا, جج صاحب جب خود لکھ رہے ہیں, میں نے بیان بھی دیا تھا, میں نے کہا کہ یہ چاہیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ اس کی درخواست مسترد کر کے, اور جج صاحب, چیف جسٹس صاحب اسے کہیں کہ تم فیصلہ سناؤ, اور کوئی بھی رخنہ اندازی کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق جو ہے اس کے خلاف کاروائی کریں. اور وہ توہین عدالت میں خاور مانیکا کو اندر کر دیتے. بہت سادہ سی بات تھی, اور جو بھی اناؤنسمنٹ انہوں نے فیصلہ لکھا ہوا تھا, ظاہر ہے کہ اس دن فیصلہ وہاں سردار صاحب پارٹی کے اندر بھی کچھ اختلافات کی بات سنی جا رہی ہے. کچھ کہا جا رہا ہے کہ شاندانہ گلزار کوئی ایک نیا پارلیمنٹ ودن پارلیمنٹ شاید کچھ ایک نیا گروہ آپ کا بننے والا ہے, یا کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. شہریار آفریدی صاحب کو کچھ اعتراضات ہیں کچھ چیزوں پہ. کیا واقعی پارٹی کے اندر اتنا بڑا تناؤ پیدا ہو گیا ہے کہ ٹوٹنے کی نوبت آ گئی ہے؟ سر بالکل بھی نہیں. ابھی پرسوں ہی میں مجھے خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے مجھے انچارج بنایا ہے, ساتھ میرے جو ہے وقاص, شیخ وقاص ازرم, اور اس کو ساتھ جو ہے ہمارے تارڑ صاحب کو بنایا 3 رکنی. ہم نے پنجاب سارے کو اوورسی کرنا ہے. ایسا کوئی اختلاف کی بالکل شائبہ بھی نہیں ہے. ہاں البتہ سبھی کی یہ انگزائٹی ہے کہ ہم کم کر رہے ہیں, ہمیں زیادہ پرو ایکٹیو کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کی مخلصی اور رہائی کے لیے ہمیں جو ہے, شاید دیکھیں ہر پارٹی میں ڈوز بھی ہوتے ہیں, ہاکس بھی ہوتے ہیں, تو وہ ہاکش ہیں. یہ آفریدی صاحب ہوں, دیکھیں آفریدی کے ساتھ جو ظلم کیا, جو ان کے ساتھ ٹارچر کیا گیا ہے, آپ کی سوچ ہے. آپ نے دیکھا تھا جب وہ باہر آئے تھے تو کس قدر وہ کمزور ہوئے تھے. ان کے ساتھ بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے, غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے ان کے ساتھ, اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا ریاکشن بھی ہوتا ہے. سمدانہ جہاں تک تعلق ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہے اس معاملے میں کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے. تو کوئی ایسا گروپنگ کا دیکھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیڈر ایک ہی ہے, عمران خان, اور جو بھی اس سے روگردانی کرے گا وہ آپ نے حشر دیکھ لیا کہ خٹک صاحب نے کیا تو سیاست سے ریٹائر ہوئے, ترین صاحب نے کیا تو سیاست سے ریٹائر ہوئے. سو سبھی کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کا گراف جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ آسمان سے بلندیوں تک چھو رہا ہے. جو بھی ان کے راستے میں آئے گا, اب یہی دیکھیں فیصلہ جو ہے, اب اس کا ریاکشن دیکھیں عوام کے اندر. ایک یعنی سردست پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سردار لطیف کھوسا صاحب, آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر عدت کیس میں رہا ہو گئے تو کوئی نیا کیس بنا لیں گے. اب نیا کیس تو بن نہیں سکتا تھا اتنی جلدی میں, تو عدت کیس میں سزا اب برقرار ہے. دیکھیے میں نے یہ فیصلہ پڑھا ہے جو جج صاحب نے لکھا ہے, فضل مجوکا صاحب, افضل مجوکا صاحب ان کا نام شاید. تو مجوکا صاحب کا جو فیصلہ ہے, اگر کسی کوئی مضمون ہو, ایسا مضمون مثال کے طور پہ لاء کا امتحان ہو, اور اس میں یہ کہا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ سچویشن پیش کی جائے کہ اس کیس میں مسمی عمران احمد خان نیازی نے مسمات بشرا نیازی سے شادی کی اور ان کے بیچ میں عدت کا یہ تنازع تھا اور یہ مسئلہ تھا, تو ان کو سزا ہو چکی ہے. سوال یہ ہو, سچویشن یہ ہو, ان کو سزا ہو چکی ہے, آپ جج کے طور پہ یہ بتائیں یا وکیل کے طور پہ یہ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے. تو یہ اس طرح کا سچویشنل جوابی مضمون نہیں لکھا جاتا, جواب مضمون, یہ وہ فیصلہ ہے. یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں خوبصورتی کیا ہے, اس فیصلے کی آخری لائن بدل دیں. ٹھیک ہے, جج صاحب نے آخری لائن میں لکھا ہے
کہ مجھے کوئی لیگل گراؤنڈ سمجھ نہیں آتی کہ میں سزا معطل کر دوں. اچھا اگر آپ پورا فیصلہ وہی رہنے دیں اور آخر میں یہ لکھ دیں کہ ہاں میرے سامنے یہ جو اوپر دی گئی گراؤنڈز ہیں ان کی روشنی میں میرا فیصلہ کہ سزا معطل کر دی جائے تو دونوں ٹھیک. اچھا جی مزے کی بات یہ اتنا سیم ہے ہے باقی اس فیصلے میں جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہے آپ پورے کا پورا دیکھ لیں کہ فلاں فیصلے میں یہ کہا گیا لیکن فلاں فیصلے میں یہ کہا گیا, فلاں فیصلے میں یہ ہوا لیکن فلاں فیصلے میں وہ ہوا. اچھا فلاں کے اوپر ریلائنس کروں تو یہ ہے, فلاں کے اوپر بھروسہ کروں تو یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں, یعنی اس کی صرف آخری لائن جو آپریٹو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی لیگل گراؤنڈ نہیں ملی کہ میں ان کی سزا معطل کر دوں. اگر آپ اس کی جگہ یہ کر دیں نا کہ ہاں جی میں ابو گراؤنڈ کی بنیاد پہ, اب ہائی کورٹ میں جانا ہے, ہاں تو اب دیکھیے ہائی کورٹ میں چلے جائیں اب, لیکن اس کے ساتھ جج صاحب نے ایک اچھی بات بہرحال لکھی ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا فیصلہ 12 تاریخ تک یعنی جولائی تک ہونا ہے تو چونکہ دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں تو اس لیے سزا معطلی اگر نہ بھی ہو تو وہ بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. اچھا حبیب صاحب مخصوص نشستوں کے معاملے پہ آج جو سماعت ہوئی اس میں جو مین پوائنٹ اٹھایا گیا وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی. اگر یہ متفق پوائنٹ بن جاتا ہے سب ججز کا یا میجورٹی ججز کا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اور الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ دیکھیے میرا خیال مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی یعنی محفوظ راستہ ہے اس فیصلے کو سائڈ ٹریک کرنے کا, اس فیصلے کو بائی پاس کرنے کا جو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ برقرار رکھا گیا تھا جس میں بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا. اچھا ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے, میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سارے جج مل کے اگر کوئی اتفاق رائے ہو جائے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی ہمارا فیصلہ تو سپریم کورٹ کا یہ تھا لیکن اس میں الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے تو لہٰذا ہم سچویشن کو واپس اسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ یہ فیصلہ تھا. اچھا, اور وہ فیصلہ جو ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک عظما یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے نا اس کے پیچھے ایک خاص ماحول بھی تھا. ٹھیک ہے نا, اس خاص ماحول میں کچھ واقعات بھی پیش آئے تھے. جی تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں کچھ واقعات آپ کی خدمت میں تاریخ وار بیان کرنا چاہتا ہوں. جی بس ذرا جلدی سے کر دیں کیونکہ بریک کے بعد ہمیں عدیل سرفراز اور حسنات سے اسی موضوع پر بات کریں. اچھا دیکھیے کہ اگر آپ اس کو ٹائم لائن دیکھیں تو آپ 15 دسمبر 2023 کو سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے انتخابات کا شیڈول جاری کیا. 22 دسمبر کو یعنی 7 دن بعد پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم, بلے کا نشان واپس, الیکشن کمیشن کہتا ہے. 24 دسمبر عام انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا. 26 دسمبر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 جنوری پشاور ہائی کورٹ نے ہی اپنا حکم امتناع واپس لے لیا اور پی ٹی آئی بلے کے نشان سے پھر محروم. اچھا جی 8 جنوری پی ٹی آئی کی درخواست سپریم کورٹ میں چلی گئی بلے کے نشان سے متعلق. اور پھر آیا 13 جنوری. اچھا پھر آگے 10 جنوری. اچھا 10 جنوری پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دے دیا. ہاں ٹھیک ہے تو بڑا اچھا. اب آپ ذرا تصور کرتے دیکھتے جائیں کیا ہو رہا ہے. 13 جنوری کو اب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی درخواست پہ سماعت کا آغاز ہو گیا. اچھا پی ٹی آئی نے اب 13 جنوری کو ہی پی ٹی آئی نے کہا کہ بلے باز کے نشان پہ آپ جمع کرا دے کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی نظریاتی سے کوئی ارینجمنٹ کر لی. 13 جنوری کو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات الاٹ کرنے کا وقت جو ہے 5 بجے سے لے کے 12 بجے تک بڑھا دیا اور اس میں 6 بار اضافہ کیا. ٹھیک ہے جی. اب 13 جنوری کو ہی ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو پلان بی ہے اس پی ٹی آئی کا کہ نظریاتی پہ ہم آئیں گے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ نے تو دھوکہ دیا ہمیں, آپ نے کیونکہ پی ٹی آئی کا جمع کروائے ہیں کاغذات تو اب آپ پی ٹی آئی نظریاتی نہیں جمع کرا سکتے, لہٰذا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اب شعیب شاہین صاحب 13 جنوری کو ہی الیکشن کمیشن چلے جاتے ہیں اور 13 جنوری کو ہی یہیں لاہور پریس کلب میں جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نظریاتی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمارے ٹکٹ کہاں سے انہوں نے لے لیے, حالانکہ مجھے پتا ہے وہ کیا ہوا تھا مسئلہ, وہ میں آپ کو پھر کسی وقت بتاؤں گا. اچھا 13 جنوری کو ہی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو بلے سے محروم رہے گی. اب 14 جنوری کو نشان الاٹ ہوتے ہیں
ٹھیک ہے, اور بلے کا اب پارٹی کے سارے امیدوار جو ہیں وہ مختلف نشانوں پر چلے جاتے ہیں. کسی کو تھالی, کسی کو. دلچسپ بات یہ کہ 16 جنوری کو جو رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست ہے اس میں پی ٹی آئی شامل ہوتی ہے اور اس دن ہی الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے. ٹھیک. اب الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 18 فروری کو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کے بارے میں یہ اندیہ دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کے ساتھ مل جائے گی یا اتحاد کر لے گی, اور 19 فروری کو باقاعدہ طور پر یہ اتحاد ہو جاتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر الیکشن کمیشن خود ایس آئی سی کو قبول کر لیتا ہے, یعنی سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت ہے وہ قبول کر لیتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ تک نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ سنی اتحاد کونسل کا نام ہے ایس آئی سی, اور اس کے سامنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کنفیوژن جو ہے یہ الیکشن کمیشن نے پیدا کی ہے. مزید ہم اس پہ بات کریں گے. حسنات ملک اور عدیل سرفراز بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے اب ہم پروگرام میں بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک اور سونو نیوز سے وابستہ سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز. عدیل, آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی. جب پیر کی سماعت پر ہم نے آپ سے بات کی تھی اور منگل کی سماعت جو ہوئی تو آپ نے کہا تھا کہ پیر کی سماعت سے یہ لگا کہ شاید سنی اتحاد کونسل کے لیے چیزیں کچھ بہتر نہیں ہیں. منگل کی سماعت میں یہ لگا کہ شاید چیزیں کچھ چینج ہوئی ہیں. آج کی سماعت سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی, وہ سیکوینس ٹھیک آپ نے بتایا, اور آج کی جو سماعت ہے وہ بھی کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تبدیلی آئی ہے, اور جو سنی اتحاد کونسل ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا کیس اب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ججز صاحبان الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان سے یا ان کے جو جوابات ہیں, ان کی جو دلائل ہیں, ان سے زیادہ کنونس نظر نہیں آ رہے. کچھ اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں ججز صاحبان کی جانب سے. جہاں تک بات ہے جسٹس اطہر من اللہ کی, جسٹس عائشہ ملک کی, جسٹس منیب اختر کی یا جسٹس منصور علی شاہ کی, یہ تو تواتر سے سوالات اٹھا رہے ہیں. مگر آج 2 ججز صاحبان جو انہوں نے سوالات کی اور بڑے پرٹیننٹ سوالات تھے وہ تھے جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس یحییٰ آفریدی. ان دونوں کے سوالات کے بعد اب جو ایکویژن ہے وہ بظاہر تھوڑی سی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے, اور اس سے جو آج انہوں نے سوالات کی ہیں اور ان سوالات پر انسسٹ کیا ہے کہ ان کو جواب دیا جائے. مگر ہم نے دیکھا کہ آج جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے وہ ہمیں کافی حد تک کلو لیس نظر آئے. کچھ جو سرٹن سوالات تھے ان تک اگر میں بات کروں سوالوں کی, تو ایک تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود سے کسی بھی امیدوار کو آزاد ڈکلیئر کر دے, کیونکہ جسٹس جمال خان بندوخیل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ, یہ معاہدہ پارٹی اور امیدوار کے درمیان ہوتا ہے. اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی ان 6 لوگوں کے نام لیے جن کا جو ان 81 لوگوں میں جن کا ہوتا ہے, مگر انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام کے ساتھ ظاہر کیے ہوئے تھے. جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ بھی بتایا ہوا تھا. باوجود اس کے انہوں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے ان کو مخصوص نشستیں اس حساب سے دی ہیں جو 6 لوگ تھے, اس پر بھی وہ نفی میں جب جواب آیا تو اس کہ اس پر حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ججز بھی مسترب ہوئے کہ یہ کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کنڈکٹ کیا. حسنات, ایک بتائیے گا آپ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں بوائل ڈاؤن ہو رہی ہیں اس ریمارک پہ جو خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس فیصلے کی جس میں بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لے لیا گیا تھا, سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ, اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے الیکشن کمیشن نے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے ججز میں یہ نقطہ کوئی متفق علیہ قسم کا بن گیا ہے کہ واقعی الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی تشریح غلط کی اور اس کے نتیجے میں خود ہی تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے سے عملی طور پر روک دیا اور اس کے امیدواروں کو آزاد کنسیڈر کیا. جی بالکل, آج بھی ایک ہی سوال تھا جس کا جواب الیکشن کمیشن کے وکیل نہیں دے پا رہے تھے. وہ یہ تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ بھی جمع کرائے اور اپنی ایفیلیشن بھی بتائی, تو ان کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کیسے ڈکلیئر کیا؟ اس بات کا بتائیں, الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیسے کیا, وہ جو میٹنگ ہوئی اس کے منٹس دکھائیں. اب الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ 13 جنوری کا فیصلہ اس طرح حوالہ نہیں دیتے, کیونکہ حالانکہ
جو ہے وہ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کا ہی سہارا لینا تھا، لیکن جسٹس قاضی فیصل نے جب کہا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی ہے، اس کا ریویو پینڈنگ ہے، اس طرف معاملہ نہیں جاتا۔ آج جیسے عائشہ ملک نے تو یہ بھی کہا کہ دسمبر میں جب پہلا فیصلہ آپ نے دیا تھا اور کہا کہ جی جو انٹرا پارٹی الیکشن انلیگل ہے، وہاں سے ایمبیگوٹی سٹارٹ ہوئی ہے، اور آپ کو ایکسپلین کر دینا چاہیے تھا کہ جی یہ جو سمبل کا معاملہ ہے یہ علیحدہ ہے، اور جو پارٹی ایز اے پی ٹی آئی وہ موجود رہے گی، وہ ذرا ڈیفرنٹ چیز ہے، یہ ایکسپلین کرنا چاہیے تھا۔ اس معاملے پر جسٹس عائشہ ملک نے یہ کہا کہ کنفیوژن الیکشن کمیشن نے پیدا کیا، اگر الیکشن کمیشن کنفیوز ہو سکتا ہے تو امیدوار بھی تو کنفیوز ہو سکتا ہے۔ جی ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، جیسے عائشہ ملک کی تو بات ہے، لیکن جسٹس قاضی فیصل کیا وہ اس پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فیصل اگر وہ اس چیز پوائنٹ آف ویو کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو بظاہر یہ ہے کہ 4-5 ججز پھر ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ 13 میں سے 7 ججز کی اکثریت چاہیے، تو اب دیکھتے ہیں کہ 7 کی آج کی جو صورتحال ہم نے دیکھی، اس میں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ 7 جو ہے وہ اس معاملے کو کریں گے، کہ کم از کم جو آج یہ لگا کہ میجارٹی جو ہے وہ اس معاملے میں تو ان کا یہ بات ہے کہ جی یہ جو مال غنیمت میں جو 78 سیٹیں دوسروں کو دے دی گئی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کم از کم یہ نہیں ہو سکتی، اس معاملے میں میجارٹی جو ہے وہ کم از کم اس معاملے پہ ہے۔ اب کیا یہ پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں، سنی اتحاد کونسل کو؟ اس پہ اب جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میجارٹی ہوگی کہ نہیں۔ کچھ ججز ہیں جو کلیئرلی اس پہ پوزیشن ہے ان کی، لیکن کیا وہ میجارٹی میں ہوں گے یا کم ہوں گے، یہ آپ دیکھنا ہوگا۔ اچھا عدیل، آپ بتائیے گا کہ اب جو عدالت کے سامنے جو کنٹینشن ہے وہ تو بنیادی طور پہ ایک ہی ہے کہ جناب سیٹیں سنی اتحاد کونسل عرف پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد کونسل کہتی ہے کہ ہمیں دے دیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ صورتحال کو جوں کا تو رہنے دیں۔ اب اگر آپ اپنے تجربات کی روشنی میں، آپ ظاہر ہے وہاں پر براہ راست روزانہ کی بنیاد پہ ججز کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کا موڈ بھی دیکھ رہے ہیں، سوال پوچھنا اور سوال پوچھنے کا انداز بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایشو ہے، کیا وہ پہلے جو الگ لگ رہا تھا، کیا اب اس ایشو پہ ہی بات فریم ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے؟ کیا اب یہ ایشو فریم ہو چکا ہے؟ اور دوسری یہ کہ کیا پی ٹی آئی کا نام بار بار ریکر کر رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو کیا پی ٹی آئی کو بھی اس موقع پہ فریق بننے کی اجازت مل جائے گی؟ حالانکہ ایک موقع پر چیف جسٹس صاحب پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی بھول گئے تھے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن ابھی یہ ٹریک پر میں نہیں کہوں گا کہ کیس اس طرف آ گیا ہے، کیس اب کافی حد تک کھل تو گیا ہے، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کے وکیل کے دلائل کے بعد اور جو سوالات ان کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں، اس کے بعد کافی حد تک جو ججز ہیں ان کا بھی مائنڈ سیٹ اب تھوڑا سا تبدیل ہوتا تو نظر آ رہا ہے، مگر اس میں شاید جو آئندہ آنے والی سماعت ہوگی منڈے کو، اس پر مزید کلیئرٹی ہوگی، اور جو وکیل صاحب ہیں شاید وہ اپنے ان سوالات کے جوابات بھی عدالت کے سامنے رکھیں، جو کہ اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سب چیخ کر بات کر رہے ہیں کہ جو بھی سنی اتحاد کونسل کا کیس انہوں نے پلیڈ کیا ہے وہی ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہوئی ہیں، اچھا کوئی نئی چیز تو وہ نہیں بتا سکیں گے، لیکن اس کے بعد کم از کم ججز میں کلیئرٹی ضرور آئے گی۔ جو ابھی حسنات صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آج ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، میجورٹی آف دا ججز جو ہیں وہ کافی حد تک کنونسڈ اس حد تک تو ہو چکے ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دی گئی ہیں وہ کوئی مناسب طریقہ کار اپنا کر نہیں دی گئی۔ آبویسلی اس سے پھر معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا۔ حسنات یہ بتائیں کہ اب جو ایک فیصلہ ہے وہی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن بہرحال پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ نظر ثانی کی اپیل اس پہ ابھی زیر غور ہے۔ اب کیا اس میں اس فیصلے کو سائڈ ٹریک کرنے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس فیصلے کی غلط تشریح کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈال دی جائے، بس، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو اسی بینچ میں اس فیصلے سے ٹو ڈو اوے ود کر دیا جائے کہ جناب یہ فیصلہ کہیں غلط ہو گیا تھا، اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، یا اس کے نتائج کو کالعدم کر دیا جائے۔ یہ آپ کو سائڈ ٹریک والی بات، کم از کم میں نے جو سماعت کا احوال پڑھا اور تھوڑا سا دیکھا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ تو یہ لگتا ہے کہ ججز کے سامنے ایک راستہ ایسا لگتا ہے انہوں نے پا لیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو سائڈ ٹریک کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پہ ذمہ داری ڈال سکتے ہیں اور یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔
جی بالکل ججز کرٹسی دکھا رہے ہیں, وہ ججز اس کو آرڈر پہ کوئی کوشچن نہیں کر رہے. ایک جو ریویو پینڈنگ ہے, میرا خیال ہے ریویو تو اب انفریکچوس ہی ہو گیا. اب ریویو کا کیا اہمیت کیا ہے جب الیکشن ہو چکے ہیں, اب اس میں کیا. ہاں اگر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اب وڈرا کیا تو یہ بھی کہا جائے گا کہ جی انہوں نے آرڈر ججمنٹ ایکسیپٹ کر لی ہے. باقی یہ ہے کہ جسٹس قاضی فیصل میرا خیال ہے ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے, اور ججز اس حد تک بھی کرٹسی دکھا دیں گے کہ جی یونینیمسلی فل کورٹ یہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جی اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی. یہ تو صرف انٹرا پارٹی الیکشن پہ سوالات تھے اور اس پہ سمبل, لیکن ریزرو سیٹ یا اور معاملات کا تو اس میں کہیں ذکر نہیں تھا. لیکن یہ اگر جسٹس قاضی فیصل اور یونینیمس فیصلہ ہو تو تب ہی بات ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں بات تو آئے گی 13 جنوری کے فیصلے پہ. ابھی بینچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات کوئی جج کرتے بھی ہیں تو جج قاضی صاحب کافی ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو حل تو ان کے پاس ہے کہ اگر وہ سب کو جوائن کر لیں, اور ایک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن, ویسے بات تو وہی ہو رہی ہے لیکن انداز بدل گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسنات ملک پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے, اللہ نے کہا.